والصلاة على نبينا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، جس دور سے ابھی میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں پوری انسانیت لاچار اور بے بس نظر آ رہی ہے. کوئی دیکھو تو بیماری میں گھرا ہوا ہے، کسی کے یہاں اچانک موت کا سلسلہ یک کے بعد دیگر چل رہا ہے، اور کوئی شخص روزی کی تنگی میں مبتلا ہے. کیا کرے، کہاں جائے، یہ فکر ہر ایک کو ستا رہی ہے. لیکن یہ یاد رہے، مومن کے لیے ہر حالت، اگر وہ اس حالت پر صبر اور شکر کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے وہ حالت، وہ پریشانی دنیا اور آخرت میں سرخ روئی اور اللہ کی رضامندی ملنے کا ذریعہ اور سبب بنے. لہذا ایک بات ہم یہ طے کریں اور اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیں، مرضی مولا از ہمہ اولا، اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت ہماری چاہت سے بہتر ہے. لہذا ہم ہر حال میں اللہ سے خوش اور راضی رہیں، چاہے حالات ہماری طبیعت کے موافق ہوں، چاہے حالات ہماری طبیعت کے مخالف ہوں، چاہے بیماری کا زمانہ ہو، مال اور کاروبار کی تنگی کا زمانہ ہو، یا کسی بھی طرح کے حالات ہو، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، ہم اللہ سے دعا کریں کہ بار اللہ تو ہم سے راضی رہنا اور تو ہم سے ناراض نہ ہو. اگر تو ناراض ہو گیا تو ہماری دنیا بھی بگڑے گی، آخرت بھی بگڑے گی. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم. اب ایک تو اللہ رب العزت کا فرمان، اور پھر اللہ رب العزت کسی بات کو قسم کھا کر کہے تو پھر وزن اور بڑھ جاتا ہے. ویسے اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، جس شخص کو میں بخشنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ حالات کے اعتبار سے زبردست دھارس دینے والی اور سپورٹ کرنے والی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں جس شخص کو بخشنا چاہتا ہوں اس کو میں دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اس کو جسم کی بیماری اور روزی کی تنگی کے ذریعے اس کے تمام گناہوں کو نہ کھینچوں. کبھی اس کو بیماری میں مبتلا کر دیا، کبھی روزی کی تنگی میں مبتلا کر دیا. اب وہ روزی کی تنگی اور بیماری، اب اس میں وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہا. اللہ کے فیصلے پر ایک تو یہ کہ میں شکوے شکایت کرنا جو عام طور پہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے، یہ یاد رہے، شکوے شکایت کرنے سے مصیبتوں کے بادل چھٹنے والے نہیں ہیں. شکوے شکایت کرنے سے مصیبتوں کے بادل یہ چھٹنے والے نہیں ہیں. اور اگر ہم نے صبر و شکر کیا تو وہی مصیبت اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گی. اور اللہ
راضی کرنے کا بھی ذریعہ بنے. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب میں کسی شخص کو بخشنا چاہتا ہوں تو اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتا جب تک اس کو کوئی بیماری یا مالی تنگی میں مبتلا نہ کرو. وہ بیماری میں مبتلا ہو، مالی تنگی میں مبتلا ہو، پھر اس میں وہ صبر کرے تو اس کے ذریعے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. پھر اس بندے کو اپنی ملاقات کے لیے گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے پاس بلاتا ہوں. یہ کوئی معمولی فضیلت کی بات ہے. اب یہ حدیث ہمیں دھارس دینے کے لیے بڑی کافی ہے اور ہمارے لیے امیدوں کو جنم دینے کے لیے اور ہماری امیدیں بڑھانے کے لیے بڑی کافی ہے یہ حدیث. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب ہم لوگ بیماری سے گھبراتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، اس لیے کہ وہ فرشتوں کی طرح ہے. اب اللہ کے نبی نے اس بیمار کو فرشتوں کے ساتھ تشبیہ کی کہ وہ فرشتوں کی طرح. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے ایسے اس بیمار آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے. اب عام طور پر بیمار لوگوں سے کہتا ہے، بیمار کرسی کرنے والوں کو کہتا ہے بھائی میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے شفا دے، اچھا کر دے. ابھی سبھی سے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہم بیمار سے کہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیمار آدمی کو تشبیہ دی فرشتوں کے ساتھ. اب فرشتوں کے ساتھ تشبیہ دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے فرشتے ہمیشہ ذکر میں لگے رہتے ہیں اسی طرح بیمار آدمی بھی اپنے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں لگا رہے ہیں. جیسے فرشتے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں تو ایسے ہی بیمار آدمی وہ بیماری کے عالم میں گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. جیسے فرشتے الہام جاری میں اللہ کی طرف الہام جاری کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے رہتے ہیں، ایسے ہی بیمار آدمی وہ بھی اپنی مکمل توجہ اللہ کی طرف کرتا ہے. بلکہ جس طرح فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، ایسے ہی بہت سے بیمار وہ بیماری کے عالم میں کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ان وجوہات کی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے بیمار آدمی کو تشبیہ دی فرشتوں کے ساتھ. ابھی بھی معمولی بات ہے. دیکھیے یہ ان حالات میں ہمارے اندر امیدوں کو جگہ دے رہی ہے کہ بیمار اور حالات میں اگر کوئی مبتلا ہے، بیماری میں ہے، حالات میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ان اللہ اس کا مقام کیا ہے وہ سوچے. اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لوگ چاہے مالی بحران ہو، مالی تنگی ہو، جیسے اب ان حالات سے بھی ہم لوگ گزر رہے ہیں کہ بھائی کاروبار کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، تو چونکہ ہماری نظر دنیا ہی کے اوپر ہے اور ہمارا ٹارگٹ دنیا ہی ہے، لہذا یہ دنیا کو ٹارگٹ بنانے کی بنیاد پر اب آخرت چونکہ سامنے نہیں ہے، اللہ کی رضامندی سامنے نہیں ہے، تو ان حالات سے ہم گھبرا جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا. کاروبار کب پک اپ پکڑے گا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ کا نظام دیکھو کہ کاروبار بالکل ٹھپ ہے پھر بھی اچھے سے اچھا خدا کھلا رہا ہے. لاک ڈاؤن میں رمضان گزرا تو کیا پہلے کی طرح کیا ہم لوگوں نے ویرائٹیاں رمضان میں نہیں کھائی، بلکہ زیادہ کھائی، اچھی کھائی، زیادہ کھائی، اچھی کھائی. اور جو لوگ جو یہ یوں سمجھو کہ بھئی یہ پڑی کی وغیرہ کے عادی تھے انہوں نے پہلے سے زیادہ رقم دے کر پڑی کیا خریدی، پہلے سے زیادہ رقم دے کر اور مضبوط دے کر، ایسی کوئی بات نہیں، ڈھونڈ کر.
چاہے بیماری آئے، چاہے مالی تنگی آئے۔ دیکھیے کیسی کیسی احادیث ہماری زندگیوں میں امیدوں کو جگہ دینے کے لیے اور مایوسیوں سے نکالنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اور اللہ کے نبی کی ہر بات یہ منزل من اللہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ہمارے نبی جو بھی کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کو گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے۔ دیکھیے کتنی عجیب بات۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا نہیں چاہتا تو اس کو دنیا میں گناہوں کی سزا جلدی نہیں دیتا، بلکہ جب وہ مر کر اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ کی سزا دیتا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے ابھی جو جس پریشانی میں ہے اس کے لیے اب یہ حدیث کو سامنے رکھے اور گویا یہ ایک آئینہ ہے، اب اس آئینے میں اپنے چہرے کو خود دیکھ لیں، اپنے چہرے کو خود دیکھے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں جلد ہی سزا دے دیتے ہیں۔ اب دنیا میں اس کو سزا مل گئی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ راضی رہے، شرط یہ ہے کہ وہ راضی رہے۔ ایک اور روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مصیبت جتنی بڑی ہوتی ہے اجر و ثواب اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ مصیبت جتنی بڑی ہوتی ہے اجر و ثواب اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی جب کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو اس کو پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے، اسی لیے دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ حالات میں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم رہے، سب سے زیادہ حالات۔ اب نبی سے بڑھ کر مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی سب سے زیادہ حالات میں وہ رہے۔ پھر ان کے بعد جو جتنا نبی کی زندگی کے قریب رہا اتنا ہی اس پر حالات، جو جتنا نبی کی زندگی کے قریب رہا۔ اور اللہ رب العزت پر جو شخص اس آزمائش پر راضی رہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بھی پریشانی آئی، مالی تنگی، بیماری یا اور کوئی پریشانی، اس پر وہ راضی رہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رضا اور خوشنودی اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور جو اس مصیبت پر ناراض رہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے۔ سمجھ رہے؟ اس لیے اب دیکھیے یہ ہم لوگ ناراض ہیں کہ خوش، اس کا اظہار ہمارے آپس کی باتوں سے ہوتا ہے۔ ہم اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوگا کیسا ہے، اب ہماری زبان سے کیا ان حالات میں الحمدللہ کا لفظ نکلتا ہے۔ الحمدللہ بھائی کیسا ہے؟ تو اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اب دیکھیے زیادہ تر آپ کسی کے بھی کندھے پر ہاتھ رکھ کے بھائی کیا حال ہے، بولے ٹھیک ہے، پھر تھوڑا پوسٹ مارٹم کرو تو سب پھر سے اگلنا شروع کر دیں گے۔ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، تندرستی ملی تو فری میں ملی، روزی مل رہی ہے فری میں مل رہی ہے، یہ کھانے پینے کا نظام فری میں ہے، اللہ کچھ لیتا نہیں ہے۔ اور بھائی فری میں جب کوئی چیز ملتی ہے تو اس میں کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ بھائی کسی نے کسی کو موبائل ہدیے میں دیا، اب وہ موبائل کچھ بگڑ گیا، کچھ مدت تک چلا یا پھر بگڑا تو بھائی اس کو کہو، بولے نہیں اس کو مت کہنا، اپنے خود ہی بیچارے نے ایسے ہی ہدیے میں دیا ہے اور خاموں کا اس کو کہوں گا اس کا دل ٹوٹے گا۔ اللہ رب العزت کی سب چیزیں، تندرستی، نعمتیں ہم تمام فری میں استعمال کر رہے ہیں، کوئی چارج نہیں، وداؤٹ چارج ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ کھائی اور اللہ کی دی ہوئی تندرستی کو اتنا زیادہ استعمال کیا، پھر کبھی کچھ حالات کے جھونکے آ جاتے ہیں تو اسی خدا کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔
خدا کے واسطے صبر اور شکر اس کو لازم بنانا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب قلم بنائی تو قلم نے سب سے پہلے لکھا لا الہ الا انا، میرا علاوہ کوئی معبود نہیں، اور پھر لکھا محمد رسولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر قلم نے لکھا من لم يرض بقضائی ولم يصبر على بلائی ولم يشکر على نعمائی فلیطلب ربا سوائی، جس کو بھی میرا فیصلہ منظور نہ ہو، من لم يرض بقضائی، جس کو میرا فیصلہ منظور نہ ہو، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي، اور میری طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر جو صبر نہ کرے، وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَى نِعْمَائِي، اور میری طرف سے ملنے والی نعمتوں پر شکر نہ کرے، فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي، اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ اور کوئی رب ڈھونڈ دے۔ ایسا بندہ میرا بندہ بن کے رہے مجھے پسند نہیں، اللہ کہتا ہے۔ لہذا ان حالات میں چونکہ ابھی مالی تنگی بھی چل رہی ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا، ان حالات میں ہمیں صبر اور شکر کے دامن کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ ہم پہ وہ حالات تو نہیں آئے، میرے نبی نے لگاتار کئی دنوں تک پیٹ پر پتھر باندھے۔ کہاں گئی سیرت کی وہ باتیں؟ حضرت ابو ہریرہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ کو زمین پر رگڑ رہے ہیں، اور پیٹ کو زمین پر رگڑنے کی وجہ یہ کہ زمین کی ٹھنڈک سے کچھ سہولت ہو جائے پیٹ میں۔ ہم پہ وہ حالات تو نہیں آئے، پھر ہم شکوے شکایت۔ اللہ خوب کھلا رہا، بہت کچھ دے رہا، بہت کچھ ہمیں مل رہا، خدا کے واسطے ناشکری اور بے صبری کر کے ہم اپنے خدا کے غضب کو دعوت دیں۔ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کریں۔ اللہ کیا ہم دعا مانگی کہ اللہ ہر حال میں تجھ سے میں راضی رہوں، اے اللہ وہ کیفیت مجھے دے۔ یہ ہم سیکھیں، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تو آفر کی جا رہی ہے، آپ کہو تو یہ ہر پہاڑ کو سونے کا بنا دے، اللہ کے نبی نے ٹھکرا دیا۔ سیرت کی جو باتیں صرف بیان کرنے کے لیے نہیں، کہنے سننے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہنا سننا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں عملی طور پر اس کو کریں۔ تو جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی آ رہی ہے، تو ہم رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ بیماری ہے اس پہ بھی راضی رہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص کا کوئی مقام جنت میں طے کر دیا اور اس کے عمل میں کچھ کمی آتی ہے، وہ عمل کی کمی کی وجہ سے جنت کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں میں پھانس دیتا ہے۔ کبھی روزی کی مصیبت، کبھی بیماری، کبھی کچھ۔ اب وہ مصیبتوں میں وہ پھنسا، لیکن اس میں وہ جب اللہ سے راضی رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس مصیبتوں پر صبر کی بنیاد پر جنت میں اسے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جو اللہ نے اس کے لیے طے کیا۔ اب ہم کیا سمجھتے بھائی دنیا میں سب مل جانا چاہیے؟ ابھی دنیا میں یوں کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، مرنے کے بعد دعا کے جب اجر و ثواب دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے کاش کہ ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، کیونکہ انسان تو چمتکار کو نمسکار کرتا ہے، جہاں سے چمتکار ہوتا نظر آئے گا وہاں نمسکار شروع۔ تو ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے۔ ایک اور روایت دیکھیں کیسی امیدیں بڑھ رہی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرا یصب منہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب وہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ابھی اچانک موت کا سلسلہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے موت کو مومن کا تحفہ بتلایا۔ موت کو کیا بتلایا؟ مومن کا تحفہ۔ خود آپ علیہ السلام نے فرمایا
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت. مومن کا تحفہ موت ہے. اب بھائی موت کو مومن کے تحفے سے تعبیر کیا. ایک وجہ یہ کہ چونکہ دنیاوی تمام مصیبتوں کا خاتمہ موت پر ہے، اس لیے اس کو موت سے تحفے سے تعبیر کیا. اور دوسری وجہ محدثین نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ اس نے دنیا میں نیک عمل کیے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے، اب اس کا بدلہ جو ملے گا اللہ کی طرف سے تو وہ اس کے لیے ذریعہ اور وسیلہ موت ہی ہے. تو وہ موت کے ذریعے اللہ کی ملاقات کو پہنچے گا اور اس کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا. تو بھائی ہم اپنی زندگی میں خوش رہیں، جس حال میں بھی ہو. ایک بات سیکھ لیں، کوئی پوچھے بھائی کیسا ہے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. رونا شروع نہ کر دیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم جس کے سامنے روتے ہیں وہ بھی رو رہا ہے. رونا ہے تو اللہ کے سامنے رو. رونا ہے چلے کسی نے، یہ مہیش بھٹ جو کبھی پکچر کا ڈائریکٹر ہے، تو ایک مجلس میں ان جمعیت علماء کا ایک پروگرام تھا، تو وہاں اس نے ایک عجیب بات مہیش بھٹ نے کہی تھی، اپنے آنسو کسی کے سامنے نہ گرانا، ورنہ یہ لوگ ہر آنسو کے ذریعے فائدہ اٹھائیں گے. اگر آنسو گرانا ہے تو پیدا کرنے والے کے سامنے گرانا. کتنی ایک غیر مسلم کی زبان سے یہ بات. تو ہم لوگوں کے سامنے اپنے دل کا ٹکڑا سنانے کے مقابلے میں ہم اللہ کے سامنے اپنے دل کا دکھا رکھیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو صبر اور شکر کے ساتھ جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر حال میں اس سے راضی رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.